اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دن بدن اسلام کی طرف رغبت کفار مکہ دے واسطے خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور کفار مکہ اس کوشش دے اندر نے کہ جبر و تشدد دے نال اسلام نو اور اسلامی تحریک نو موت دی نیند سلا دیتا جائے۔ چند گنتی دے لوگ جڑے نئے دین دی طرف آئے نے، انہوں نے ایسے ایسے ظلم و ستم کیتے جان کے خود ہی دل برداشتہ ہو کے اس دین نو چھوڑ دیں۔ حضرات وقار، اس دوران ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ دی طرف ہجرت کر جانا اور انہوں دا کفار مکہ دا اپنے سفیر بھیج کے انہوں نے واپسی دا مطالبہ کرنا، اور نجاشی بادشاہ دا انہوں نے واپس خالی ہاتھ مکہ دی طرف لوٹا دینا۔ کفار مکہ دے واسطے بڑا تشویشناک ہویا۔ کفار مکہ نجاشی دے اس عمل تو بڑے دل برداشتہ ہوئے کہ اسی سفیر بھیجے تحفے تحائف اتنے قیمتی دے کے، لیکن افسوس کہ نجاشی نے نہ صرف انہوں ساڑھے حوالے کیتا بلکہ خود بھی دار اسلام کے اندر شامل ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں دی رہائش دا اعلیٰ انتظام ہر قسم دی انہوں آزادی اور سہولیات عطا کی، اور کفار مکہ نے اس کے بعد زیادہ صدمہ ادو لگا جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء دا لقب پانے والے دارہ اسلام کے اندر شامل ہو گئے، اور انہوں تو 3 دن بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سار لین دے ارادے دے نال گھروں چلے سن، وہ بھی رسول اللہ دے غلامہ دے اندر شامل ہو گئے۔ تو جدو کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ اسی جس نو بھی سرکار دی بارگاہ دے اندر بھیجنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے انہوں نے غلام بنتا جانا ہے، تو انہوں آپس دے اندر مشورہ کیتا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قتل کر دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے، اور جب وہ آپ نہ رہن گے تو آپ دا سلسلہ تبلیغ ختم ہو جائے گا، تو پھر کوئی بندہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ یہ چند لوگ جنہیں مسلمان ہوئے نے یہ بھی اپنا دین چھوڑ کے تے واپس ساڑھے والے دین کے اندر آ جائیں گے۔ حضرات وقار جدو انہوں نے یہ اپنی سازش اپنان دی کوشش کی اور مشورے کیتے، تے ادھر جناب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد رسول اللہ دے چچا جان جڑے اپنی جان دے نالوں زیادہ سرکار دی حفاظت کرتے سن، جدو آپ نو انہاں دی اس سازش دا علم ہویا تے آپ نے قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سارے افراد نو اکٹھا کیتا اور باہم عہد و پیمان کیتا کہ اے بنو عبد المطلب، اے بنو ہاشم، کیا اسی اینے گئے گزرے ہیں کہ اسی اپنے ایک فرد محمد رسول اللہ دی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ یہ سارے کفار مکہ مل کے تے میرے بھتیجے نو قتل کرنے دیا سازشاں پہ کر دینے، لیکن اسی یہ نہیں گئے گزرے ہیں، یہ نہیں کمزور ہو گیا کہ اسی اپنے قبیلے کے ایک فرد دی حفاظت نہ کر سکیے۔ حضرات وقار جناب ابو طالب نے جدو
گفتگو کی تھی کہ سارے بنو ہاشم والے اور بنو مطلب والے سوائے ابو لہب تو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے واسطے تیار ہیں. کلمہ پڑھیا سی وہ تے پہلے ہی سرکار دے نال سن، لیکن آپ دے کنبے قبیلے والے جنہ کلمہ نہیں سی بھی پڑھیا وہ بھی قبیلہ برادری دی بیس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے واسطے تیار ہو گئے. آپ دے چچا کا ساتھ دینے واسطے تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسی اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دینا گے جتنی دیر تک ساڈے وچوں کوئی ایک بھی فرد زندہ ہے اتنی دیر تک کوئی بھی قریش دا کوئی بھی کفار مکہ دا آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے. حضرات دی وقار ادھر جناب ابو طالب نے اپنے خاندان والے نو لیا اپنی ایک گاٹی جہاں نام شیب ابی طالب سی، دو پہاڑوں کے درمیان جگہ سی جس نو شیب ابی طالب آخیا جاتا اور وہ آپ نو وراثت دے اندر ملی سی. آپ نے محمد رسول اللہ صحابہ کرام اور دیگر آپ کے خاندان والے بنو ہاشم اور بنو مطلب والے جڑے سن انہوں نے لیا اور اس گاٹی دے اندر چلے گئے. اور ادھر کفار مکہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال اور آپ دے خاندان والے دنال ہر قسم دا سوشل بائیکاٹ کر چھڑیا. ادھر جناب ابو طالب جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال اور آپ دے خاندان دنال اس گاڑی دے اندر لے تو چاچے دا اپنے بھتیجے دنال پیار اور محبت دیکھو کہ آپ اتنا پیار اور اتنی محبت اپنے سکے بیٹے دے نال نہیں کر دے جتنی محبت محمد رسول اللہ دے نال کر دے. جدو رات دا ویلا ہونا تے سارے نو کہنا سو جاؤ، جدو سارے سو جانا تے انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھا کے کسی اور جگہ تے کہنا کہ اے میرے بھتیجے تسی اس جگہ تے سو جاؤ اور اپنے کسی بھتیجے یا بانجے نو یا اپنے بیٹے نو اٹھا کے اس جگہ تے لٹا دینا جس جگہ تے پہلے محمد رسول اللہ تواڈے تے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہونے تاکہ اگر کوئی کافر چھپ کے ویکھ رہا ہوئے کہ جتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات نو جا کے انہاں نو قتل کر دیواں آپ نے اس نظریے دے نال آپ نو اٹھا دینا کہ اگر کوئی کافر قتل کرنے ارادے دے نال آوے تے میرا پیارا بھتیجا محمد بچ جاوے ایدی جگہ تے میرا بیٹا قتل ہوندا تے ہو جاوے، میرا بھتیجا قتل ہوندا تے ہو جاوے، میرا بانجا قتل ہوندا تے ہو جاوے، لیکن میرے بھتیجے محمد رسول اللہ تے کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. اور دوسری طرف کفار مکہ نے سارے آپس کے اندر اکٹھے ہو کے متفقہ طور تے فیصلہ کیتا کہ نہ انہاں دے نال کوئی خرید و فروخت کیتی جائے، نہ انہاں دے نال میل جول کیتا جائے، نہ انہاں دے نال صلح رکھی جائے، ہر قسم دا انہاں دے نال بائیکاٹ کیتا جائے جتنی دیر تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ساڑے حوالے نہیں کر دینے انہی دیر تک انہاں دے نال ہر قسم دا بائیکاٹ کر دیتا ہے. امام ابن کثیر الرحمہ اپنی تاریخ دے اندر اپنی سیرت دے اندر لکھ دے انہوں نے آپس دے اندر یہ مشورہ کیتا کہ نہ انہوں دے اندر اپنی کسی بچی دی شادی کیتی جائے، نہ انہوں دی بچی دی اپنے اندر کسی دی شادی کیتی جائے، لہذا کہ ہر قسم دا لین دین اٹھن بیٹھن رشتہ داری سب شادی بیاہ انہوں دے نال مکمل بائیکاٹ کیتا جائے. اور ایتھوں تک انہوں نے کیتا کہ انہوں کسی قسم دا سامان نہیں خرید کسی قسم دی کوئی بھی چیز انہاں تک نہ پہنچی جائے. حضرات وقار مکے دے اندر جتنے دکاندار سن سب نے تنبیہ کر دیتی گئی اور یہ آپس دے اندر جو نا مشورہ صلاح مشورہ کیتا اس نے ایک تحریری جامہ پہنا ہے تے اس نو کعبے دے اندر لٹکا چھڑیا بڑے اچھے طرح کپڑے دے اندر لپیٹ کے پھر صندوق دے اندر لپیٹ کے تے کعبے دے اندر لٹکا چھڑیا اور اعلان کر چھڑیا کہ کوئی بھی اس معاہدے دی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام اور آپ دے خاندان والے اس گاٹی دے اندر موجود نے. اگر باہروں کوئی قافلہ ہوندا ہے تو اس قافلے
تو بھی سامان جلدی دے نال خود ہی خرید لیندے نے. کوئی بھی سامان جڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک اور آپ دے خاندان والے تک نہیں پہنچن دیندے، وہ پہلے ہی خرید لیندے نے. ابو لہب، ابو جہل، دیگر اس طرح دے جڑے لوگ نے وہ اس کوشش کے اندر باقاعدہ انہوں نے لوگوں کی ڈیوٹی لگا چھڑی کہ کوئی بھی قافلہ باہروں آوے کہ او دا سامان تسی محمد رسول اللہ اور آپ دے خاندان تک نہیں جان دے. حضرات وقار، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے بھی کفار دے اندر رحم دل لوگ موجود سن جڑے سامان اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان تک پہچان دی کوشش دے اندر رہندے سن. انہاں دے اندر ایک نام حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑے بعد وچ مسلمان ہو گئے. حضرات وقار، اے ہر قسم دا بائیکاٹ، کوئی سامان کھان والا پین والا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک نہیں پہنچن دیتا جا رہا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ ایسے حالات ہو گئے سن کہ ایک دن میں رات نو اس گاٹی دے اندر چل رہا سا کہ میرے پیر نو کوئی چیز لگی جڑی گلی سی، میں اس نو پکڑیا تے اپنے منہ دے اندر ڈال کے نگل لیا اور مینوں نہیں وہ پتا چلیا کہ وہ کیڑی چیز سی اندھیرے دے دے. ایسے حالات ہو گئے سن. تو ذات وقار صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھاٹی کے اندر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، بلکہ 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ کرام نے اس طرح گزارے. حضرات وقار ذرا غور کرو، آج تے سانو دین اسلام دے واسطے ایک بھی وقت ایسا نہیں گزریا کہ اسی دین دی خاطر کھانا نہ کھادا ہوئے، سانو پانی نہ ملیا ہوئے، یا دین دی خاطر کسی قسم دی سانو کوئی تکلیف آئی ہوئے، لیکن اس کے باوجود اسی دین دی طرف نہیں آندے. لیکن لکھاں سلام اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، بلکہ پورے 3 سال بغیر کھانا کھادے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے استقامت دے نال کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح ایک دن رات دے ویلے چل رہا سا تے میرے پاؤں دی ٹھوکر کسی چیز دے نال لگی. جدوں میں اس نو اٹھایا تے ویکھیا کہ وہ اونٹ دی کھال دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا سی جڑا خشک ہو چکیا سی. آپ فرماندے نے میں اس نو پکڑیا، اس نو پکڑ کے پانی دے نال دھوتا، دھون تو بعد اس نو پیس کے او دا پاؤڈر بنایا اور پاؤڈر بنا کے پانی دے اندر ملا کے او دا شربت بنا کے 3 دن تک میں اسے شربت نو پیندا رہا. اسا اس گاٹی دے اندر درختاں دے پتے کھا کے گھاس کھا کے گزارا کرتے رہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس گاٹی دے اندر روندے، انہاں دے رون دی آواز باہر آندی تے لوگ پوچھدے کہ اے کیوں روندے پے نے، تے دسیا جاندا کہ اے بھوک اور پیاس کی وجہ تو روندے پے نے. لیکن اے ساری مشکلات اور مصیبتاں اور آزمائشاں ہون دے باوجود کسے بھی زبان چو اے نہیں نکلیا کہ اسی جانے محمد رسول اللہ نو چھڑ کے جا کے اپنی زندگی اچھے طریقے دے نال گزار لے. نا سارے اے آکھیا ہے کہ جنی دیر تک ساڈے جسم دے اندر جان ہے اور ساڈے جسم دے اندر خون دا ایک بھی قطرہ ہے، اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہیں چھڈا. حضرات وقار، اسی طرح کافی دن جدوں گزرے، سال گزرے، تو آخر اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں اے معاملہ، اے آزمائش جیڑی سی اے ختم ہون دا وقت آ گیا. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ایک دن اپنے چاچا دے کول اور کہہ لگے کہ اے میرے چچا جان، آج میں تواڈے نال ایسی گل کرنے والا ہاں کہ جدی وجہ تو ساڈا رب ساڈی اس آزمائش نو ختم فرما دے.
آپ نے پوچھا ہے میرے بھتیجے دسو کیے؟ اے میرے چچا جان جاؤ کعبے دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر اوتھے جتنے بھی کفار نے انہوں جا کے کہہ دے وہ کہ جیڑی تسی دستاویز لکھ کے کعبے دے اندر لٹکائی ہوئی ہے ہر ویلے اودے تے پیرا بٹھایا ہوا ہے، میں اللہ دا پیارا نبی اس بات کی خبر دے رہا ہوں کہ اس تحریر دے اندر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نام تو ہر چیز ختم ہو چکی ہے، صرف اس ورقے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا نام موجود۔ حضرات وقار ادھر جناب ابو طالب آئے تے جدو کفار مکہ نے دیکھا کہ اے بیٹھے ہوئے نے تے آ کے کہہ لگے کہ اے کفار مکہ میں تواڈے نال گفتگو کرنا چاہنا وا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، کہہ لگے کہ لگدا ہے ابو طالب دی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اے اس واسطے ساڈے کول آیا ہے کہ اسی محمد رسول اللہ نو اپنے حوالے کر لئیے، اے گاڑی دے اندر جڑے دن گزارے نے انہاں تو اگتا گئے نے، لہذا یہ ساڈے نال صلح واسطے آیا ہے اور اپنے بھتیجے نو ساڈے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ جدو جناب ابو طالب آئے تے آ کے کہنے لگے کہ اے کفار مکہ میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا ہاں۔ وہ کہنے لگے اے ابو طالب کیڑی گل کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا پہلے وہ تحریر جیڑی تسا کعبے دے اندر لٹکا کے جیڑا معاہدہ جے اوتے تسا سارے دستخط کر کے کعبے دے اندر رکھیا ہوا ہے، پہلے میرے سامنے لے کے آؤ پھر میں تواڈے نال گفتگو کراں گا۔ حضرات وقار جدو وہ لے کے آئے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چچا جان نے فرمایا اے کفار مکہ میرے بھتیجے نے مینوں یہ خبر دیتی ہے اور تسی جان دے ہو کہ جو میرا بھتیجا اپنی زبان چو بولتا ہے سچ بولتا ہے، کبھی میرے بھتیجے نے اپنی زبان چو جھوٹ نہیں بولیا، میں ایسی بات لے کے آیا جس بات دے نال تواڈے تے سارے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تحریر جیڑی تسا لکھی اس تحریر دے اندر سوائے اللہ دے نام تو سارا کچھ سارے الفاظ ختم ہو چکے نے، لہذا تسی اس تحریر نو کھولو، اگر میرے بھتیجے دی بات سچ ہوئی تو پھر اسی واپس مکے دے اندر آ کے پہلے دی طرح رہائش پذیر ہو جاواں گے، اور اگر میرے بھتیجے دی بات سچ ثابت نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے محمد نو خود تواڈے حوالے کراں گا، پھر جو تواڈا دل کردا او دے نال کرے۔ سارے جدوں سنیا بڑے مطمئن ہو گئے، کہہ لگے قد رضینا بالذی تقول، اے عبد المطلب تسا جو آکھیا ہے اسی تے مطمئن، لہذا تحریر نو جدو لے آندا گیا، جدو اس تحریر نو کھولیا گیا تے ویکھیا گیا کہ واقعی اس تحریر دے اندر سوائے اللہ عز و جل دے نام تو ہر چیز مٹ چکی سی، ختم ہو چکی سی۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا اے قریش مکہ ہن من جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھتیجے محمد نو اپنا پیارا رسول تے اپنا نبی بنا کے بھیجا۔ حضرات وقار جب انہوں نے سامنے حقیقت حال آشکار ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اس بات کی طرف نہیں آ رہے کہ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اور آپ کے دیگر خاندان والے نو مکہ دے اندر داخل ہونے کی اجازت دئیے۔ حضرات وقار کچھ کفار جنہ دے اندر رحم دی کوئی چیز ہے سی، جب انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی خبر دیتی سی وہ سچ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ انہاں تے رحم کرن دا ارادہ نہیں رکھ دے، انہاں آپس دے اندر دل دے اندر ارادہ کیتا کہ ہن جو بھی ہوندا ہے ہو جاوے، اسی محمد رسول اللہ اور آپ دے خاندان والے تے جو کفار مکہ نے پابندی لگائی اس پابندی کو ختم کر کے رواں۔ اللہ اکبر۔ حضرات وقار تھے ایک چیز میں گوش گزار کرتا جاواں، اکرمہ ایک شخص سی جدا نام سی، اس نے وہ تحریر نقل کیتی سی، تو روایات دے اندر آندا ہے کہ وہ تحریر نقل کر کے جدو اپنے گھر دے اندر گیا تو اللہ تبارک و تعالی دی قدرت کاملہ دا
مظاہرہ ایسا ہویا کہ وہ ہاتھی شال ہو گیا، وہ ہاتھی ناکام ہو گیا، جیسے نال اس نے تحریر لکھی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے خاندان دے نال بائیکاٹ والی، اللہ تبارک و تعالی نے اونے ہاتھ نو نکارا کر کے دس چھڑیا کہ اے کائنات والو جیڑا بھی میرے محبوب دے مقابلے دے اندر آئے گا وہ دنیا تے بھی نیست و بان نابود ہوئے گا اور کل قیامت دے دیاڑے بھی جہنم اودا آخری گڑا ہو جائے گا۔ حضرات وقار جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سچ ہو گئی تے کفار مکہ نے اس دے باوجود آپ دے خاندان نو اور آپ نو مکہ دے اندر داخلے دی اجازت جدو نہ دیتی تے انہاں دے اندر ایک شخص جدا نام حشام بن عمر سی، او خفیہ طور تے دوسرے شخص دے کول گیا، اے حشام بن عمر ہوئے جڑا 3 سالاں دے اندر گاہے باگاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے خاندان تک اپنا مال جڑا کسی نہ کسی طریقے بھیج دیندا سی، قرابت داری دی وجہ تو، اپنے قبیلہ ہون دی وجہ تو کہ ساڈے نال انہاں دے تعلقات اچھے گزرے نے، کدی 2 اونٹ بھیج دینے، کدی 3 اونٹ بھیج دینے، کھانے دے لدے ہوئے وہ چند دن گزرنا پھر ختم ہو جانے، جیویں اس نو موقع ملنا انہیں کوئی نہ کوئی گندم کوئی نہ کوئی گلا جڑا ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر بھیج دے رہنا۔ جدو اے معاملہ اس نے دیکھا کہ سرکار دی بات سچ بھی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آپ نو مکہ دے اندر اور آپ دے خاندان نو مکہ دے اندر داخلے دی اجازت نہیں مل رہی، تو ذات وقار چلدا چلدا زہیر بن ابی امیہ دے کول گئے۔ زہیر بن امیہ جڑا ہے اے حضرت جناب ابو طالب دا بانجا سی، وہ دے کول گیا، حشام جا کے کہنے لگا اے زہیر کتنے افسوس دی بات ہے، کہنے لگا کی ہویا ہے، کہنے لگا کتنے افسوس دی بات ہے کہ اسی تے اپنے گھر والے نے کو رہیے، اسی اپنے بیوی بچیاں نے کو رہیے، اچھا لباس پہنیے، اپنے خاندان والے نے کو رہیے، لیکن افسوس کہ تیرے ماموں ابو طالب اور انہوں نے خاندان والے اس گاٹی دے اندر جنہوں نے نال ہر قسم دا بائیکاٹ کیتا ہوا ہے اس گاٹی دے اندر رہن۔ زہیر بن امیہ کہنے لگا کہ میں اکیلا شخص کی کر سکتا، ایک طرف سارے کفار مکہ نے، میں اکیلا کی کر سکنا ہوں۔ حضرات وقار جب زہیر بن ابی معید نے کیا میں اکیلا کی کر سکنا ہوں، حشام بن عمر نے کیا تو کلا نہیں تیرے نال ایک اور بھی موجود ہے، کہنے لگا میرے نال دوسرا کون موجود ہے، کہنے لگا زہیر تو ہمت کر تیرے نال میں حشام قدم دے نال قدم ملا کے چلن والا ہوں۔ انہیں کیا ٹھیک ہے اسی دو ہاں لیکن پھر بھی تھوڑے کوئی ایک اور بھی شخص ہونا چاہیے۔ حضرات وقار حشام بن عمر چلدا موتم بن عدی نے کھول گیا، کہنے لگا ہے موتم بن عدی کیسے افسوس دی بات ہے، اسی اپنے گھر دے اندر اچھا کھانا کھائیے، اچھا لباس پہنیے، اپنے بیوی بچیاں دے نال رہیے، لیکن ساڈے خاندان والے ساڈے نال ہر قسم دے تعلقات جنہاں دے نال بڑے اچھے سن اس گاٹی دے اندر رہن، جنہاں دے کول نہ کھانا جاوے، جنہاں دے نال کول نہ پہننے واسطے کپڑے جاون، اوتھے کیسی زندگی گزارے ہون گے، لیکن افسوس ہے کہ اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ او موتم بن عدی کہنے لگا دل تے میرا بھی انجی ہے لیکن میں اکیلا ہوں میں کی کراں۔ او حشام بن عمر کہنے لگا اے موتم بن عدی تو اکیلا نہیں میں بھی تیرے نال ہوں۔ او کہنے لگا اسی دو گے کوئی تیسرا بھی ہوے تے پھر بھی ہے۔ او کہنے لگا میں تیسرا شخص بھی تیار کر چکے ہوں جدا نام زہیر بن ابی امیہ ہے۔ او کہنے لگا ٹھیک ہے اسی 3 ہو گئے ہن کو چوتھا بھی ملایا جاوے تاکہ ایک ساری جماعت ہو جاوے، اگر کوئی ایک گل کرے تے دوسرا دی تصدیق کرے، دوسرا گل کرے تیسرا دی تصدیق کرے۔ حضرات وقار حشام بن عمر اٹھیا تے ابو المختری بن حشام دے کول گیا، اے بھی کفار دا بڑا سردار سی۔ حضرات وقار دے کول گیا جا کے کہنے لگا اے ابو المختری کیسا عجیب معاملہ ہے، اسی تے اپنے گھر دے اندر اچھے کھانے کھائیے، اچھے طریقے دا نہ رہیے، لیکن ساڈے نال چلن والا ساڈے نال پھرن والا ابو طالب اس گاٹی دے اندر رہے، او دے خاندان والے اس گاٹی دے اندر بڑیاں مصیبتاں دے اندر زندگی گزار رہے ہون، اے مینوں گوارا نہیں۔ او کہنے لگا میں اکیلا کی کر سکنا وا، اونوں بھی یہی جواب دتا، کہنے لگا تو اکیلا نہیں میں بھی تیرے نال ہوں، کہنے لگا ساڈے نال بھی کوئی ہور ہونا چاہیے۔ حضرات وقار حشام بن عمر نے کیا اے ابو المختری زہیر بن امیہ بھی میرے نال ہے۔
موتم بن عدی بھی میرے نال ہے۔ حضرت وقار نے کیا سی 4 آدمی ہو گئے ہیں، ایک ہور سارے نال ہونا چاہیے ہے۔ حضرت وقار حشام بن عمر چلدا چلدا زافا بن اسود دے کول گیا، اے بھی کفار دے اندر بڑا اثردار سی اور دل دے اندر رحم کرنا والا سی۔ حضرت وقار جدو حشام بن عمر چلدا چلدا او دے کول گیا، او دے نال بھی گفتگو شنید ہوئی، او بھی کہنے لگا میں اکیلا کی کروں گا۔ حشام بن عمر نے کیا بے لیا تو اکیلا نہیں، اسی 5 لوگ ہو گئے، انہیں 5 دن گنوائے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی ایک جگہ تے ملنے ہاں، ایک جگہ تے مل کے سارے ایک بات تے متفق ہو جانے ہاں، جیڑی بھی بات کوئی کرے گا اسی سویرے سارے وہی تصدیق کر دے وانگے۔ حضرات نے وقار جدو اگلا دے ہویا وہ سارے 5 لوگاں دا ایک رو جڑا سی حشام بن عمر، زہیر بن ابی معیہ، حضرت موتم بن عدی، ابو المختری زامہ بن اسود، اے 5 لوگ جڑے نے جدو کعبہ دے اندر داخل ہوئے نے، انہاں دے اندر حشام بن عمر دی وکری شان ہے، زہیر بن ابی امیہ دی وکری شان ہے۔ حضرات وقار نے سر تے اچھا امامہ پہنیا، اچھا لباس پہنیا۔ زہیر جڑا ہے اے جدو کعبے دے اندر داخل ہویا ویکھیا کہ ابو جہل بھی بیٹھا ہویا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہویا ہے، دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت وقار آ کے کہہ لگا اے کفار مکہ، میں تہاڈا وعدہ قتل قبول نہیں، میں اس وعدے نو کدے بھی نہیں مننا گا۔ جدو اے مادہ ہویا ادو میں قابل قبول نہیں سی تسلیم کردا، لیکن میں اس ویلے مجبورن مان لیا، لیکن اج میں اس وعدے نو نہیں مننا گا۔ حضرت وقار جدو زہیر بن ابی معیہ نے بولیا، ابو جہل فوراً کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے زہیر کیسی تو گل پیا کرنا ہے، تو سارے کفار مکہ جڑے نے، سارے سردار مکہ جڑے نے انہاں دے خلاف پیا جانا ہے۔ حضرت وقار جدو ابو جہل بولیا، ادھر حشام بن عمر بھی بولیا، جنہاں پہلے رات ویلے آپس دے اندر مشورہ کر لیا سی کہ ساڈے چ جیڑا بھی پہلے بولے گا بعد وچ اسی اودی تصدیق کریں گے۔ ادھر حشام بن عمر بولیا، کہنے لگا ابو جہل تو جھوٹ پہ بولنا ہے، اسی یہ معاہدے کی تصدیق نہیں کرتے، اس معاہدے کو ختم کرنے ہیں۔ حضرت وقار ادھر موتم بن عدی بھی بولیا، ابو المختری بھی بولیا، اے سارے جڑے سن جنہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ دین دا ارادہ کیتا سی، اے سارے بولے۔ جب سارے بولے انہاں وچوں زہیر بن ابی امیہ اٹھ کے کھڑا ہویا، اس معاہدے نو پکڑیا۔ جب اس معاہدے نو ویکھیا تے سوائے اللہ دے نام تو اس معاہدے دے اندر کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ اس نے معاہدے نو پکڑیا، پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، کہنے لگا اج تو بعد اس معاہدے دی کوئی وقت نہیں، جس طرح اسی اپنے گھراں دے اندر رہنے ہاں، اج تو بعد ابو طالب تے انہاں دے خاندان والے بھی مکے دے اندر آ کے اسی طرح ہی ساڈے نال اپنے گھراں دے اندر رہیا کرن گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات وقار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے جنہیں لوگوں نے ساتھ دیتا، اللہ تبارک و تعالی نے کرم کی کیتا کہ انہاں وچوں اکثر تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ دے غلاماں دے اندر شامل ہو جائے۔ حضرات وقار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس ویلے عمر مبارک 49 سال سی، جدو اللہ تبارک و تعالی دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی چو باہر آئے تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اس گھاٹی چو باہر آئے تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بھی خوشیاں پہ کر دے رہے، آپ دے خاندان والے بھی خوشیاں پہ کر دے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش دے اندر اسا مسلمانوں کو اپنی رحمت دے نال کامیاب اور کامران فرما چلے۔ تو ذات وقار شیب ابی طالب دے اندر 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنا، اس بات دی طرف اشارہ پہ کر دائے کہ اے دین ساڑھے کول ایمیں نہیں پہنچیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین دے واسطے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس دین دے واسطے آپ دے خاندان والے آنے وال
اس دین دے واسطے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں دے اندر مبتلا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے اور ایک کائنات والے دے اندر واضح کیتا ہے کہ اے کائنات والے ہو جدو حق تے کھڑے ہو جاؤ پھر اے نہ دیکھو کہ ساڑھے نال کوئی بائیکاٹ کیتا جا رہا ہے ساڑھے تے کسی طرح بھی کوئی بھی مصیبت آ رہی ہے جدو حق تے کھڑے ہو جاؤ پھر ہر قسم دی مصیبت نو خندہ پیشانی دے نال قبول کرو جدو ہر قسم دی آزمائش نو قبول کرو گے میرا رب اپنی رحمت نال تہاڈی دنیا بھی بہتر فرما دے گا آخرت اور حشر بھی بہتر فرما دے گا تو حضرات وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے 3 سال اس گاٹی دے اندر گزارے جب اس گاٹی چوں باہر نکلے کہ آپ دے چچا جان جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے اندر اور آپ نے صحابہ اکرام دی شان دے اندر عربی دے اندر قصیدہ لکھیا اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آپ فرمانے سن کہ اے علی او قصیدہ میں نو سناؤ جیڑا میرے چاچے ابو طالب نے اس ویلے لکھیا سی ساری شان دے اندر جدو اسی شیب ابی طالب تو باہر مکہ المکرمہ دے اندر آ کے داخل ہوئے